بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، ترجمہ قرآن کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 رکھنے والے ہیں۔ مختصر سی تفسیر ہوگی، ترجمہ اور ایسے بیچ میں سے نکات، خاص طور پہ جو میں نے جس طرح پہلے شروع سے عرض کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اپنے مطلب کے بیچ میں سے الفاظ کاٹ کاٹ کے ظلم و زیادتی کی جا رہی، اتنا بڑا ظلم قرآن پڑھنے کے ساتھ کہ اپنے مقصد کے مطلب بیچ میں سے نکال کے امت مسلمہ کے سامنے رکھ کے بیچ میں آپس میں تفریق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے لاسٹ ٹائم ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن پاک پڑھ کر بھی کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ ہمارا ایک صاحب کا جو پچھلا لیکچر ہے، پریویس لیکچر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 27 تھی تذکرہ کیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کل بہت اعتراض اٹھایا جاتا ہے، جی قرآن پاک کا ترجمہ جب ہم پڑھنے لگیں گے تو مولویوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ مولوی کن کو کہتے ہیں؟ وہ علماء کی تذلیل کرتے ہیں، علماء کو ایک حق کی تحقیر ان کی کرتے ہوئے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، اس وجہ سے مولوی کی رٹ لگاتے ہیں۔ جبکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کی ان کو وراثت حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا ارشاد ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے اور علم کے وارث علماء ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ ہمارا نبی سے تعلق توڑنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہم نے تذکرہ پہلے کیا آیت نمبر 27 کہ کون لوگ گمراہ ہیں، قرآن پڑھ کر جو گمراہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بتایا گیا ہے، کہا بھی گیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود قرآن پاک اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ، اگر کسی شک کی گنجائش ہو یا سمجھ میں نہ ہو تو کچھ جہلا اسے بغیر سمجھے ہی مسلمانوں پر ہی آیتیں کچھ چشمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح صاحب کا آیت نمبر 27 میں تذکرہ ہوا، جو بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات تھی وہ مسلمانوں پر چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے آپ سے اس کا مختصر تذکرہ شیئر کیا۔ آج ہم آیت نمبر 28 29 آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں، اور اس میں جو اسی طرح کے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، نقطے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ صحیح معلومات حاصل کریں۔ میں نہیں جانتا آپ کس فرقے سے ہیں، آپ کس جماعت سے ہیں، کس طبقے سے ہیں، کسی بھی چیز سے مجھے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ایک کرنا، اور اس کلمے کی بنیاد پر جب تک کہ کوئی بے ادب، کوئی گستاخ یا کوئی اس طرح کا معاملہ نظر کسی میں نہیں آتا تو میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ فلانا کافر ہے، فلانا دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ تو یہ چیزیں میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، جن میں دیکھوں گا کہ جو چیز غلط ہے وہ ضرور بیان کروں گا۔ لہٰذا آپ نے مجھے بحیثیت مسلمان یہ سوچ سمجھ کر سارا کچھ آپ نے سننا دیکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم جو صحیح چیزیں ہیں قرآن پاک میں سے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب تو ہمیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم قرآن پاک کے ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے آیات رکھتا ہوں، آیت نمبر 28 29 30 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 28 29 30 آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے مختصر سے ترجمے کی جانب جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 29، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ سے انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون، انکار یعنی کفر کرنا، انکار کرنا۔ تکفرون کے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ سے انکار کرتے ہو جبکہ بے جان تھے، یعنی بے جان نطفہ تھے۔ امواتن، بے جان نطفہ تھے، فاحیاکم،
تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا. یاد رکھیے گا اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے. اللہ کے سوا اگر کسی کا عقیدہ کہ وہ زندہ کرتا ہے تو وہ ذاتی طور پر اگر کوئی یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے. تو جو نبی کا معجزہ ہے کہ انہوں نے پرندے کو زندہ ہوتے سامنے دیکھا یا جیسے مردہ کو زندہ کرنا، یہ ایک نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، لیکن یاد رکھیے گا وہ اللہ کا عطا کردہ تھا. کسی بھی نبی کے پاس یہ ذاتی چیز نہیں تھی، اور ایسا شخص اگر کوئی یہ مان رکھتا ہے کہ ذاتی طور پر کسی نبی کے پاس یہ چیز تھی تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا. آگے آپ سماعت فرمائیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے. اللہ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے ذاتی طور پر، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو زندہ کرنے کا اور دوبارہ زندگی دوبارہ موت کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے. کچھ انبیاء کے بارے میں جب یہاں پہ یہ معجزے کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے تو وہ مختصر یا انبیاء کے ایک معجزے کے طور پر ان کو عطا کردہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا تھی بس، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ذاتی طور پر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اگر کوئی اللہ کی عطا پر انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے، یعنی اس سے انسان کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ چیز نوٹ فرماتے چلیں. اگلی آیت، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. ما فی الارض جميعا، جو سب کچھ وہ جو زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. آگے جو آیت کا حصہ ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں برابر 7 آسمان بنا دیا. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں پہ ناظرین سب سے پہلے جو تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کے لیے سب کچھ پیدا فرما دیا. انسان کے لیے جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے حرام قرار دے دی. جس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ شراب نوشی ہے، اور اس طرح کی دیگر کافی ایسی چیزیں ہیں جو حلال چیزوں سے بھی بنائی جاتی ہیں. نشہ آور چیزیں ہیں، لازمی طور پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان تھا انسانیت کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ضرور بنائی اس میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور ایسی چیز جو انسان کے نقصان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی. اسی طرح آگے آیت کا حصہ جیسے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی تو انہیں برابر 7 آسمان بنا دے. سائنس آج کل اس چیز کو نہیں مانتی کیونکہ یہ لوگ ابھی اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں. آسمان، چاند، ستارے، سورج، سارا کچھ یہ ایک یوں سمجھیں کہ اس آربٹ میں ہے، اس ہمارے یوں سمجھیں کہ گلیکسی میں ہے کہ جہاں تک انسان کے ابھی تو سورج تک نہیں پہنچ سکے، چاند تک ہی پہنچے ہیں یہ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جب گئے نہیں تو وہ آسمان کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ مختصر سا تذکرہ کرتے آگے چلیں گے تاکہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ رہے اور ہم اصل مقصد کی طرف چلتے رہیں. اب یہاں پہ ناظرین ایک اور بات قابل غور ہے، انتہائی توجہ کرنی ہے آپ نے. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز انسان کے لیے حلال فرما دی. اب یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی میلاد والا کھانا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی میں اگر کوئی محفل کر لی تو اس پہ کچھ کھانا بنا لیا، کوئی چیز بنا لی، کوئی ثواب کے لیے بنا لی تو یہ لوگ اس کو حرام قرار دینے پہ تل جاتے ہیں. اسی طرح 11ویں ہے، ختم شریف ہے، جو بھی ہے آپ لوگ بہت سے ایسے ہوں گے وہ نہیں پڑھتے ہوں گے، نہیں مانتے ہوں گے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ بات یہ سب نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز حلال فرما دی ہے، حلال قرار دی ہے، سوائے ایسی چیزوں کے جو نقصان دہ ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اس کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اب کچھ لوگ جب نبی کے میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میلاد کے نام پر ہم کچھ پڑھ دیتے ہیں، اس پر قرآن پاک ہی پڑھ دیتے ہیں مثال کے طور پر، ہم نے کیا کرنا ہے اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا ہوتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جس طرح ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ چیز
اللہ کے نام کے علاوہ ہم کسی اور کے نام کے لیے پڑھ رہے ہیں، فرض کریں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی کے نام پر ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، یا یعنی کہ ذبح کر رہے ہیں کوئی چیز یا قربانی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کفر میں آتی ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کے اوپر وہ ہم ذبح نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی اگر حرکت ہوتی تو لازمی طور پر وہ تو ناجائز ہے، لیکن جب حلال چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے حلال قرار دی ہے، اس پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس پہ ختم پڑھا جاتا ہے، اس پہ قرآن پڑھ کے کسی کے بارے میں ہم کسی کے لیے بھی اصالِ ثواب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت فرمائے، کسی کی بخشش فرمائے، کسی کے لیے دعا کرنا، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کو بھی نعوذ باللہ اگر کسی کھانے کے اوپر رکھ کر سامنے وہ قرآن پاک پڑھ دیا جائے تو وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ حلال چیز ہوتی ہے وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے گندم ہے، اناج ہے، پھل فروٹ ہے، سارا کچھ وہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر انکار کرتے ہیں اور اسے انکار کرتے ہوئے اس پہ یہ پتہ نہیں کیا اسے حرام سمجھ بیٹھتے ہیں بالکل ہی کہ یہ چیز کھانے کے لائق ہی نہیں ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چیز آپ نے غور کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال قرار دی ہے صرف اس پوائنٹ پر کہ اگر وہ چیز نعوذ باللہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز قربان کی جائے تو وہ پھر کفر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے واضح اس چیز کو سنا۔ آگے ہم چلتے ہیں ناظرین، جو آیت نمبر یہاں پہ 28-29 آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آگے آیت نمبر 30 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 29 ہے اس کا مکمل حصہ، جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتے چلتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جیسا کہ پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح قرآن پاک میں فرما دی ہے۔ اب آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 رکھتے ہیں، مختصر سا ترجمہ، اور یہاں سے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا تذکرہ فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں سے جو ہم کلام ہوا اللہ تعالیٰ، اور جو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرشتوں سے کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کلام ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 30 ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو ہم سنتے ہیں پہلے مختصر ترجمہ، پھر آگے اس کی تھوڑی سی تفسیر اور وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے نبی یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، اے نبی یاد فرمائیں، یاد رکھے گا کسی کو کوئی چیز یاد اس وقت کروائی جاتی ہے جب وہ اس واقعے میں موجود ہو، اور کچھ عرصے بعد پھر جب وہ اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس بات کو، اس واقعے کو یاد کرو۔ اب آپ کسی دوست کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے بیٹھتے ہیں اور ان کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، آپس میں بیٹھنے کے گپ شپ کرتے ہیں، تو کچھ سال بعد آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ یاد دلاتے ہیں دوسرے دوست کو، یاد کرو اس دن ہم نے یہ چیز کھائی تھی، یہ ایسے سے بات چیت ہوئی تھی ہمارے درمیان، یا ہم نے دوسرے دوست کو یہ چیز کھلائی تھی، ایسے ایسے ہم بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے۔ تو اس وقت اب آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح پہلے بھی یہ تمام تر دلائل ثبوت موجود ہیں، وضاحت اس کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر بعد میں باقی مخلوق کو ان کے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس دن کو۔ اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو میرے خیال سے اعتراض نہیں بنتا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو پہلے پیدا فرما دیا تو پھر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سنیے گا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا، قالوا فرشتوں نے کہا، کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ اول کا اعلان فرمایا ان کے سامنے کہ میں بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، قال فرمایا، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ اب یہ ایک بات آپ کو واضح کرتے چلیں کہ فرشتوں کو اس چیز کا صرف علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ان میں عام انسان، جس طرح ہم انسان ہیں، عام انسان ہیں، ان میں یہ چیز موجود نہیں، ان میں نفس اور یہ ساری چیزیں
یہ ان چیزوں سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ تذکرہ فرمایا، یہاں پہ تذکرہ فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ اب یاد رکھیے گا، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب سوال کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ اسے اپنی لا علمی یا کم علمی کا کہیں کہ کیا ثبوت دیتے ہیں، یا جو بھی اسے آپ سمجھیں، وہ یہ کہتے ہیں جی فلانا سوال کرتا ہے تو وہ تو جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ استاد کے بارے میں اکثر لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، کوئی استاد پڑھا رہا ہے، اب وہ اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے، کوئی استاد، کوئی طالب علم اس سے جب سوال کرتا ہے تو کیا وہ چیز استاد کو پتہ نہیں ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، استاد نے پڑھایا ہوتا ہے تو وہ اگلے دن سوال بھی کرتا ہے کہ بتاؤ کل ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، آپس میں بات چیت کی تھی، تو اس کا جواب وہ اسٹوڈنٹ سے مانگتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ استاد کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان سوالات جوابات ہوئے، تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انبیاء سے پوچھی، جیسا کہ پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوچھنے والا یا سوال کرنے والا اس کو علم نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اپنے نبی، اتنے جو شفیق نبی ہیں، اتنے ہمارے بلند مرتبہ والے نبی ہیں، ان کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو اگر علم ہوتا تو وہ سوال کیوں کرتے؟ یہ جہالت بھرا اعتراض ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس طرح کی بات سنا تو یاد رکھیے گا، جو بھی نبی کی ذات پر اعتراض اٹھاتا ہے، جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض اٹھاتا ہے، ان سے آپ دور ہو جائیں۔ میرا یہی آپ سے کہنا ہے، آپ سے گزارش، مشورہ، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو اپنے نبی کی ذات میں خامی نکالتا ہوا پایا جائے تو اس سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اس کو دور کر دیں اپنی زندگی سے، کیونکہ یہ تو نبیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی انبیاء کا ہوتا ہے، جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح عصا مبارک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں سہارا لیتا ہوں، چلتا ہوں۔ سارے یہ ہم کلامی موجود ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی سے سوال پوچھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی سوال پوچھے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ بعض اوقات تعلیم و تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے، امت مسلمہ کو سکھانے کے لیے یہ کافی چیزیں سکھائی بتائی جاتی ہیں اور اس انداز میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے گا سب سے بڑا اعتراض، اس کا میں نے مختصر یہاں پہ آپ کو تذکرہ کرتے ہوئے جواب دی ہے۔ آگے اس چیز کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے کہ نبی کی ذات پر جو بھی حملہ کرتا ہے ان کو آپ فوری طور پر پکڑیں، اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے خلافت کا، مختصر تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ یاد رکھیے گا، خلافت بہت اہم چیز ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت بنائی ہے نا، خلافت اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کے بعد اور باقی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کیونکہ خلیفہ اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اسی طرح جو خلافت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے وہ انبیاء ہیں جیسے، اب وہ آگے جو امتیوں میں سے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ اب مختلف خلفاء جو آتے رہے، خلیفے سے آپ کو کیوں دور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ خلیفہ اگر آئے گا تو اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، اور اسلامی نظام اگر نافذ ہو گیا تو یہ جو آج کل پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، پورے مسلم ممالک کو الگ الگ کر دیا گیا، خلافت عثمانیہ تک آخری جو خلافت قائم ہوئی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی۔ اسی طرح یہ آپ کو خلیفے کی طرف نہیں جانے دیا جاتا، کیونکہ اگر آپ خلافت کی طرف جاتے ہیں تو مسلمان پھر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر خلافت کی اہمیت کے بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس طرح ایک میں آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلتا ہوں، یہاں پہ مسلم کتاب، یہ میں آپ کو صحیح مسلم سے کتاب الامارہ سے حوالہ دے رہا ہوں، وہاں پہ یہ بات موجود ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی خلیفہ کی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ یاد رکھیں، اب آپ کو کیوں بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے کیوں دور کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ ان کے قریب ہوتے ہیں تو آپ سے جہالت ختم ہوگی۔ جہالت، یہ جو آج کل بزرگان دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب جہالت ختم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح دین کی طرف آئیں گے، صحیح دین کی طرف آئیں گے تو خلافت کی طرف جائیں گے، خلافت کی طرف جائیں گے تو مسلمان ایک ہوں گے، مسلمان ایک جب ہوں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہنا ہے۔ یہ جو کفار کے چھوڑے ہوئے چیلے ہیں، میں یہی الفاظ کہوں گا۔ تو آپ نے اس چیز، یہ خلافت کی بھی اہمیت آپ نے جانی۔ اسی طرح کئی جگہ پہ ایسے مواقع ملتے ہیں خلافت کے حوالے سے، تو آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا اور مشاورت کے حوالے سے بھی خاص طور پہ مشاورت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاورت کرنے کا حکم فرمایا، جس میں آپ تھوڑا سا یہ حوالہ سنتے جائیے گا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ جو ہے آل عمران، آیت نمبر 159 159، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سے کار حکومت میں مشورہ لیں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی کام میں لگ جائیں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاد رکھیے گا، مشورہ کرنا، سوال و جواب کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگلا جو سوال کر رہا ہے یا مشورہ کر رہا ہے اس کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کو سکھانے کے لیے، انسانیت کو سکھانے کے لیے، امت مسلمہ کو سکھانے کے لیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی فرمائی ہیں اور سکھایا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے لائق، اور یہ سارا کچھ عطائی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اب چاہے اللہ کی عطا سے نبی کوئی علم غیب کی باتیں بتائیں، نبی کوئی آپ کو کسی بھی آنے والے مستقبل کی بات بتاتے ہیں، قیامت تک ہونے والی چیزیں جس طرح بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں مختصر رکھنے کی، لیکن پھر بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کرتے ہیں ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی جائے، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے تو کوشش کریں گے آئندہ مختصر ویڈیو ہوا کرے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ اگر ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہو تو ساتھ ساتھ اٹیچ نہیں، کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو، ڈسکشن کرنی ہو، آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ مسلم پولیٹکس، سیاست کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس کو آپ جوائن کرنا چاہیں، ٹیم کو جوائن کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم امت مسلمہ تک جتنا ہو سکے گا صحیح معلومات، مستند معلومات پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ ہمارا اس مقصد میں ساتھ دیجیے گا، ایک ہو کر ہم نے رہنا ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ، سیدھی سی بات ہے، مختصر سی بات ہے کہ اگر آپ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ویسے تو کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں چاہے گا، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خامی نکالنے والوں میں سے نہیں ہیں تو آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنے والے ہیں تو آپ میرے سر کا تاج ہیں، لیکن اگر آپ میں ذرا بھی گستاخی، بے ادبی پائی جاتی ہے تو کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سنیت سے، دیوبندیت سے، وہابیت سے، شیعت سے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہماری بنیاد ہی یہی ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر ہم ایک ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی فرقہ پرست بندہ آ کے نبی کی ذات کے اوپر ان میں سے کوئی نعوذ باللہ عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو، ہمارے ساتھ بحث کرے گا تو ہم ان سے کنارہ کشی کریں گے۔ لہٰذا آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔